عمران خان نے نیلسن منڈیلا جو ہے نا بننے کا خواب دیکھا، لیکن وہ ڈیلی میل نے جو ہے وہ ان کا خواب جو ہے وہ چکنا چور کر دیا۔ اس کا کتنا خطرناک طریقے سے بیکلیش آیا شاید انہوں نے یہ توقع بھی نہیں کیا ہوگا۔ انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ ڈسگریسڈ پرائم منسٹر، اس کے اندر عمران خان کے جو کرتوت ہے اس کے بارے میں لکھا گیا، کہا گیا ایک پلے بوائے رہ چکا ہے، ایک ناجائز بیٹی رہی ہے۔ عمران خان نے دہشت گردوں کو خاص طور پہ فریڈم فائٹر کا 190 ملین پاؤنڈ کے اندر کک بیکس بیسیکلی لیتے رہے ہیں، توشہ خانہ کے تحائف لیے گئے۔ یہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ اب خان صاحب جانے، ڈیلی میل جانے، شبلی فراز جو پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ بلوچستان کا جو واقعہ تھا وہ انٹیلیجنس کی غلطی تھی۔ ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ موقع ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پیچھے کھڑے ہونے کا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سدس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ عمران خان نے نیلسن منڈیلا جو ہے نا بننے کا خواب دیکھا، لیکن وہ ڈیلی میل نے جو ہے وہ ان کا خواب جو ہے وہ چکنا چور کر دیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن کے لیے انہوں نے لڑنے کا اعلان کیا، وہ بھی جیل میں بیٹھ کے، لیکن اس کا کتنا خطرناک طریقے سے بیکلیش آیا شاید انہوں نے یہ توقع بھی نہیں کیا ہوگا۔ عمران خان کی زندگی کے اوپر جتنے پیڈ آرٹیکلز تھے، انہوں نے پیسے دے دے کے جتنا غیر ملکی جریدوں سے اپنے لیے آرٹیکل لکھوائے، وہ ایک آرٹیکل نے وہ تمام تر عزت جو ہے وہ ملیا میڈ کر دی۔ ڈیلی میل نے جس قسم کی چھترول خان صاحب کی ہے وہ ہمارے لیے بیسیکلی باعث فخر ہے، لیکن ان کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ ڈسگریسڈ پرائم منسٹر۔ اب ڈسگریسڈ کے بہت سارے معنی ہیں، توہین امیز بھی ہے، باعث شرمندگی بھی ہے، بے عزتی بھی ہے، ذلیل بھی ہے، جو آپ استعمال کرنا چاہیں حسب ذائقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں ان کے لیے ظاہر سی بات ہے یہ تکلیف کی باعث تو ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ اپنے وکلاء کو بولیں، سب سے پہلے ایک ڈیفیمیشن جو کیس ہے وہ فائل کریں، تاکہ ڈیلی میل بھی یہ جسٹیفائی کر سکے کیا انہوں نے جو باتیں اپنے آرٹیکل میں خان صاحب کے لیے کی ہیں کیا وہ باتیں درست ہیں۔ بلکہ ڈیلی میل کا یہ کہنا ہے کہ جب سے عمران خان نے چانسلر کے الیکشن کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایز اے نمائندہ پیش کیا، اس کے بعد کئی ہزار ای میلز اور کئی پٹیشنز جو ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کو موصول ہونا شروع ہو گئیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی بیسیکلی پٹیشنز اور ای میلز کے اندر ڈوب گیا۔ جتنی بھی ای میلز تھیں اس کے اندر عمران خان کے جو کرتوت ہے اس کے بارے میں لکھا گیا، کہا گیا کہ عمران خان ایک پلے بوائے رہ چکا ہے، عورتوں کے بارے میں اس کے جو کمنٹس ہیں وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عورت اگر کم کپڑے پہنے گی تو اس کا ریپ تو ہوگا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کی ایک ناجائز جو ہے وہ بیٹی رہی ہے، عمران خان نے کبھی اس کو اون نہیں کیا۔ ان میں یہ باتیں بھی کی کہ عمران خان نے دہشت گردوں کو خاص طور پہ فریڈم فائٹر کا، دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کو انہوں نے جو ہے وہ پریز کیا اپنی پارلیمنٹ کے اندر۔ خاص طور پہ انہوں نے جو خوارج پاکستان کے ہیں ان کے بارے میں ان کی نرم گوشہ یا ان کی حمایت ان کی ہمیشہ رہی ہے۔ تو یہ وہ بڑے بڑے الزامات تھے جو اس پٹیشنز اور ای میل کے اندر جن کا ذکر تھا۔ خاص طور پہ جو ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان جو کہ 190 ملین پاؤنڈ کے اندر کک بیکس بیسیکلی لیتے رہے ہیں، کیسے اس کا چانسلر بن سکتا ہے۔ یہ عمران خان اگر چانسلر بن گیا تو یہ آکسفورڈ کو داغدار کر دے گا۔ میرا انالیسس یہ ہے کہ یہی کچھ 3.5 سال ہوتا رہا ہے کہ عمران خان نے وزیر اعظم بن کے پاکستان کو داغدار کر دیا، اور ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں جب عمران خان وزیر اعظم بنا تو کہا یہی گیا کہ ایک پلے بوائے جو پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا۔ اب باعث شرمندگی ہے پاکستانیوں کے لیے، عمران خان کے سپورٹر کے لیے، یا یہ بات باعث فخر ہے، یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ بہت ساری چیزیں بات کی گئی، توشہ خانہ کے تحائف لیے گئے، اس کے اندر کرپشن کی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے ان کی جو بیوی ہیں ان کے بارے میں کرپشن کی رپورٹس آئیں، وہ بھی جیل کے اندر موجود ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کے اوپر دہشت گردی کی دفعات جو ہیں لگی ہوئی ہوں، ایک ایسا شخص جو پاکستان کے اندر حملے، جو اہم تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملے کروانے میں ملوث ہو، وہ کیسے ایک ایسی یونیورسٹی کا چانسلر بن سکتا ہے کہ جو سکھاتا ہی انسانی حقوق کے بارے میں ہے یا انسانی قدر کے بارے میں سکھاتا ہے۔ تو عمران خان کی جو ریمارکس ہیں، جو ان کے بیانات ہیں، وہ ان کے چانسلر بننے میں جو رکاوٹ کا حائل بن رہے ہیں۔ یہ چیزیں تو ہم بہت پہلے سے لوگوں کو بتا رہے تھے۔ اگر آج ڈیلی میل نے یہ چیز اپنے اس آرٹیکل میں شائع کر دی تو میرے لیے تو یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے، اور امید ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ لیکن جو یہ ڈنڈورا پیٹ رہے تھے نیلسن منڈیلا بننے کا، اب یہ نیلسن بننے جا رہے ہیں، اب مجھے بتائیں اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ باتیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کی اتنی بے عزتی ہو گئی ہے، اگر جو ہوتی رہی ہے کبھی انہوں نے فیل نہیں کی، وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ اب خان صاحب جانے، ڈیلی میل جانے، اور یوتھیا تو ویسے ہی سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود بھی اس نے اپنی آنکھیں، کان اور دماغ بند کیے ہوئے ہیں
اس میں کچھ نہیں کر سکتا. میں صرف آپ لوگوں کو باتیں بتا سکتا ہوں, آپ لوگوں کو صرف میں اپنا تجزیہ پیش کر سکتا ہوں. اس پر آپ نے یقین کرنا ہے یا نہیں کرنا, آپ کے دماغ نے اس کے اوپر کتنا جو ہے وہ ایفرٹ پٹ کرنی ہے, یہ آپ کی مرضی ہے. شبلی فراز جو پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما ہیں, انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ بلوچستان کا جو واقعہ تھا وہ انٹیلیجنس کی غلطی تھی. تو احمد فراز صاحب کی جو یہ غلطی ہیں, ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ موقع ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پیچھے کھڑے ہونے کا, ہماری سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونے کا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا تھا, آرمی پبلک اسکول کا جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد جو ہم نے ایک گرینڈ آپریشن کا آغاز کیا تھا, اس میں ہم کامیاب کیوں ہوئے؟ اس آپریشن کے نتیجے میں پاکستان میں 99% جو دہشت گردی ہے, لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ, کون سا ایسا شہر تھا پاکستان کا جہاں پہ دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوتے تھے؟ پاکستان کی جو معیشت کی کمر توڑی اس دہشت گردی نے, ہم نے اس دہشت گردی کو شکست دی. تو مجھے بتائیں وہ کیوں دی ہم لوگوں نے؟ کیونکہ ہم اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو چکے تھے. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے. یہ وہ ریزن تھا کہ ہم نے دہشت گردی میں بڑی کامیابیاں حاصل کی. اب ایسے موقع پہ اس طرح کی بات کرنا, آپ کے اپنے پرسنل گریوینسز ہوں گے, آپ کے اپنے پولیٹیکل گریوینسز ہوں گے, لیکن آپ پاکستان کے ایک بڑے کاز کو, پاکستان کے خلاف جو ہم دہشت گردی کی ایک بڑی جنگ لڑ رہے ہیں, یار آپ اس کو سبوتاژ نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ جو آپ نے یہ حرکت کی ہے, میں ذاتی طور پر اس کو پاکستان کے ساتھ دشمنی قرار دیتا ہوں. میں ذاتی طور پر اس کو پاکستان کے لیے نفرت قرار دیتا ہوں, سیکورٹی ایجنسیز کے لیے نفرت قرار دیتا ہوں. یہ موقع سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے. یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے یا نہیں ہے, چلا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آپ نے کہا انٹیلیجنس فیلئر ہے, چلیں میں اس کے اوپر آپ کے آرگومنٹ پیش کرتا ہوں. اگر آپ کو لگے کہ میں درست بات کر رہا ہوں تو آپ جواب دے سکتے ہیں اس کے اوپر. تو شبلی فراز صاحب, یہ انٹیلیجنس فیلئر کیسے ہے؟ انٹیلیجنس ایجنسیز کے مطابق پاکستان میں ایسے ہزاروں دہشت گردی کے واقعات ہیں جو ہونے سے پہلے ہی روک دیے جاتے ہیں. مطلب ہزاروں ایسے آپریشنز ہیں, ہزاروں ایسے کاؤنٹر انٹیلیجنس جو آپریشنز ہیں جس سے پاکستان میں دہشت گردی کو روکا گیا ہے. آج بھی کئی دہشت گردی کے واقعات جو ہونے تھے وہ نہیں ہوئے, وہ اللہ کی مہربانی اور ہماری سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں ہیں. اگر کوئی ایک آدھ واقعے میں انٹیلیجنس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمی بیشی رہ گئی ہو تو وہ ناکامی نہیں آپ اس کو کہہ سکتے. ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں ہم ان سے 1000 گنا زیادہ پرفارم کر رہے ہیں. پاکستان آرمی کے پاس جتنے ریسورسز ہیں, پاکستان آرمی اس سے 1000% زیادہ جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ بلوچستان کا جو ایریا ہے وہ تقریباً 3.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے. اب 3.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر, پاکستان کا ٹوٹل رقبہ 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے. اس کا ایک 40% علاقہ بلوچستان کا ہے جس کی ٹرین جو ہے وہ بہت زیادہ غیر ہموار ہے, چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں جس کے اندر بہت مشکل گزار راستے ہیں. پھر ہماری جو افغانستان کی جو بارڈر ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل اور دشوار ترین جو ہے وہ بارڈر ہے. تو وہاں پر ہماری انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں وہ ریسورسز میں رہتے ہوئے جس طرح کی کارروائی کر رہی ہیں, بھئی میرا تو سینہ چوڑا ہوتا ہے یہ چیزیں بتاتے ہوئے, آپ اس کو ناکامی قرار دے رہے ہیں. میرے لیے تو آپ بیسیکلی باعث شرمندگی ہیں کہ آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں سیکورٹی ایجنسیز کے لیے.